من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ سورہ صافات کی 133 نمبر کی آیت ہے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جبکہ ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے، کئی ایک صورتوں میں آیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجمالاً اس کا بیان کیا۔ اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو نجات دی، عذاب سے بچا لیا، سوائے اس ایک بڑھیا کے، یعنی ان کی بیوی کے۔ یہ تذکرہ بار بار آپ سنیں گے قرآن میں، جہاں جہاں پر لوط علیہ السلام کا واقعہ آئے گا وہاں پر یہ بات آئے گی کہ ان کی بیوی بچ نہیں پائی عذاب سے۔ یہ بار بار بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ خوش فہمیوں سے باز آ جاؤ اور حق کو مان کر اس کو قبول کرو اور اپنے عمل کی فکر کرو، کیونکہ اگر دیکھیے کہ یہ ایک بڑی عبرت کا پہلو ہے اور بڑی نصیحت کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان کے لیے اس کی بیوی اس کی قریب ترین، اس کی محبوب ترین ہستی ہوتی ہے، اور یہ حالانکہ نبی ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کی تکذیب کی وجہ سے اور بدعملی کی وجہ سے اس کو بچا نہیں پائے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی بھی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکتے جو اس کی قریب ترین ہستی ہوتی ہے۔ اور اس کا تذکرہ سورہ تحریم 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے تکذیب کی تھی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مثال ہے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، ان کفار کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں میں کیا تھا ان لوگوں کا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں خواتین ہمارے انتہائی نیک، برگزیدہ اور شائستہ بندوں کے گھرانوں میں تھی، یعنی ان کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی ان کے ساتھ، تو وہ حضرات نبی ہونے کے باوجود ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ یعنی واضح فرما رہے ہیں، اور کہہ دیا گیا انہیں کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں دوسرے لوگوں کے ساتھ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یعنی یہ بات واضح فرما دی گئی کہ وہ حضرات نہیں بچا سکے اپنی بیویوں کو، انہوں نے خیانت کی۔ کیا خیانت کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خیانت یہ کی کہ کوئی بھی نبی کی بیوی نبی سے بستر میں خیانت نہیں کی، کہیں پر بھی بدکاری کا عمل کسی نبی کی بیوی نے نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جو خیانت کی وہ یہ کہ نافرمانی کی اپنی شوہر کی، اور اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں جا کر دشمنوں کو اطلاع دیا کرتی تھی۔ یہ اس کی خیانت تھی، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب اتنی قریب ترین ہستی کو نبی ہونے کے باوجود نہیں بچا سکتے ہیں، تو دیگر جو لوگ تکیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں اپنے حسب نسب پر اور اپنے خاندان پر اور اپنے واسطوں پر اور اپنے رشتہ داریوں پر، دوستیوں پر، تو ان کو متنبع کیا گیا ہے اس میں، اور یہ نصیحت کا زبردست پہلو ہے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اگر ایسا سمجھ کر بیٹھے ہوگے تو یہ عین بیوقوفی ہوگی۔ اور اس کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، وہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ اس کے باوجود لوگ آج حسب نسب پر بڑا فخر کرتے ہیں اور بڑے خاندان اور رشتہ داریوں کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ یہ غلط بات ہے اور قرآن اور حدیث اس بات کی نفی کرتا ہے۔ تو ان آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہی بات پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے چلنے والا نہیں ہے، یہ آرزویں اور تمنائیں ہیں تمہاری، یہ جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور اے منکران قوم تم صبح و شام ان قوموں کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو۔ اس میں اہل مکہ کی طرف جو ہے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے اس بستیوں پر سے گزرتے ہو، یعنی جو صدوم کی بستیاں کہلاتی تھی جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ملک شام کی۔ مصبحین و باللیل افلا تعقلون، اور تم دن اور رات ان پر سے گزرتے ہو، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ یعنی تجارتی سفر کے جو قافلے تمہارے ہوتے ہیں وہ بار بار وہیں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم بار بار وہاں سے جاتے ہو اور تم کو اندازہ ہے کہ وہ بستیوں کو ہم نے جو ہے ایک نشانی کے طور پر رکھ دیا ہے، اور آج بھی ملک شام میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو صدوم کی بستیاں جہاں پر تھی وہاں پر بحر میت اور بحر مردار ڈیڈ سی کے نام سے آج بھی جو ہے ایک علاقہ ہے جہاں پر جو پانی کی جو ہے جو بات ہے جو خصوصیت ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے بہت سی صورتوں میں آ چکا ہے تفصیل کے ساتھ ڈیڈ سی کے بارے میں، کہ اس کی واٹر ڈینسٹی اور اس کا جو ہے سالٹ ریشو، یہ تمام چیزیں اس کی وجہ سے کوئی اس میں جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اور کوئی وہ پانی میں اگر گر جائے تو جو ہے ڈوبتا نہیں ہے بلکہ تیرتا رہتا ہے اوپر۔ یہ بہت سی اس کی جو ہے باتیں ہیں۔ وہ اللہ کا عذاب اس بستی پر آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کیسے جو ہے اس بستی کو پلٹا دیا تھا، یہ تمام تفصیلات سورہ شعراء میں بھی گزر چکی ہیں، سورہ اعراف میں بھی گزر چکی ہیں، سورہ ہجر میں بھی، اور کئی ایک صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں پر اہل مکہ سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اگر عقل ہے تو تم اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو کہ اس بستی پر ہم نے کیسا عذاب بھیجا تھا اور ان کو جو ہے ان کی جڑیں نکال کر پھینک دی تھی اور کوئی بھی وہاں پر نہیں بچا تھا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کے تعلق سے سب سے پہلے یہ بات بتا دی گئی کہ وہ بھی جو ہے پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے لوگوں کو متوجہ کیا۔ قوم نے بات نہیں مانی، تکذیب کی، تو انہوں نے غصے سے اور ناراض ہو کر بحکم الہی قوم کو یہ بتا دیا اور پیشین گوئی کی کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اور جب قوم نے دیکھا کہ 2 دن ہو گئے ہیں اور تیسرا دن ہونے آ گیا ہے اور عذاب کے آثار کچھ نمودار ہو رہے ہیں، تو وہ جو ہے یہ سمجھ گئے کہ واقعی میں یہ صاحب جو تھے یہ بالکل سچے تھے، اور ان کی تلاش شروع ہوئی یونس علیہ السلام کی۔ لیکن یونس علیہ السلام نہیں ملے، تو وہ لوگوں نے جو ہے اللہ سے رجوع ہو کر اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اور حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر ایک کھلے میدان میں نکل گئے اور اللہ کے سامنے گرہزاری کی، روئے پلائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب آ رہا تھا اس کو ٹال دیا۔ یہ ایک ہی واقعہ ہے تاریخ میں جہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا تھا، جو اس کو ٹلا دیا گیا، اس کو ایک مقررہ مدت کے لیے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک ہی قوم تھی دنیا میں، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم، جس پر عذاب آنے والا تھا، لیکن قوم کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کو ایک مقررہ مدت کے لیے ٹال دیا، اور جو ہے جو رسوا کن عذاب ان کے اوپر آنے والا تھا اس سے ان کو دور کر دیا گیا، اور ایک وقت مقررہ ان کو جو ہے زندگی برتنے کے لیے دنیا میں دے دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع عطا فرمایا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کو جب کسی وجہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کی قوم کے اوپر جو عذاب آ رہا تھا وہ ٹل گیا، تو ان کو میں نے ایک بات تو شرمندگی کا احساس ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ قوم میں ایک دستور تھا کہ کسی کے جھوٹے ثابت ہونے پر اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ یہ سوچے کہ اگر میں واپس پلٹ کر جاؤں گا اپنی قوم میں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے اپنے ارادے سے اجتہادی یعنی طور پر جو ہے یہ فیصلہ کر لیا، اور اللہ کا صریح حکم آئے بغیر، یعنی وحی کا انتظار کیے بغیر آپ نے یہ سوچا کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا، کسی اور دوسرے مقام پر چلا جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ بھاگ کر نکلے، اور آگے ان کو جو ہے راستہ رکا ہوا تھا، سمندر یا دریا تھا، تو اس کو جو ہے کشتی سے پار کرنا تھا، تو کشتی میں سوار ہوئے۔
ہوئے، تو اس میں اسی کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اذ ابقا الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں جو ہے وہ جا کر سوار ہو گئے۔ فساہم فکان من المدحضین، کشتی والوں میں خورا اندازی ہوئی تو وہ ہزیمت اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کشتی میں جب سوار ہوئے اور کشتی نکلی تو اس میں یہ ہوا کہ بیچ دریا میں جانے کے بعد یعنی یہ بات ہوئی کہ وہ اوور لوڈڈ ہو گئی ہے کشتی میں جو ہے وزن زیادہ ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے لوگ یہ کہنے لگے کہ اب جو ہے کشتی ڈوب جائے گی، اور موجوں کے سہارے پر آ گئی تھی، وہ طوفان میں گھر گئی تھی، کسی نہ کسی کو اس میں سے نکال کر باہر پھینکنا ہوگا تاکہ وزن کم ہو جائے تو سارے کشتی والے اس سے بچ جائیں۔ تو ان کے لیے جو ہے طے پایا کہ کس کو نکالنا ہوگا، تو ڈرا ڈالا گیا، خورا اندازی کی گئی، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ پانی میں گر جائے۔ تو خراج میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، ایک بار، دو بار، تین بار، کیونکہ وہ جو ہے کشتی میں جو بھی لوگ تھے وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انتہائی نیک شخصیت ہے، اور یہ تو جو ہے انہیں بھاگا ہوا غلام کا مطلب آتا ہے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون میں جو بات آئی ہے، ابق جسے کہتے ہیں کہ ایک جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا جو غلام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، تو یہ آقا سے بھاگا ہوا غلام یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ کہہ کر بار بار ڈرا نکالا گیا، لیکن اس کے باوجود انہی کا نام آ رہا تھا تو ان کو جو ہے کشتی سے باہر نکال کر پانی میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی اور یہ بات طے تھی کہ ایک بڑی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا پہلے سے کہ میرا ایک بندہ تمہارے پاس آنے والا ہے جو تمہاری غذا نہیں ہوگی بلکہ تمہارا پیٹ اس کا مسکن ہوگا۔ اس کا جو ہے تذکرہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، بس مچھلی نے انہیں ثابت نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ تو وہ مچھلی کون سی تھی؟ بڑی مچھلی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ مچھلی ویل مچھلی تھی، جو ابھی تک کی دریافت میں جو ہے جو بات آئی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی جو ہے وہ ویل ہی ہے ابھی تک۔ وہ تقریباً 100 ٹن سے زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے، اور 70 سے 80 فیٹ جو ہے لمبی اور 20 سے 30 فیٹ چوڑی ہوتی ہے۔ وہ اتنی بڑی کہ ایک یعنی پانی کے جہاز کی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی مچھلی جو ہوتی ہے تو وہ وہی جو ہے یہ کام کر سکتی ہے، لوگوں کو جو ہے نگل لیتی ہے بغیر چبائے کے۔ اور ایسا واقعہ جو ہے اس سے پہلے بھی پیش آیا تھا، انگلینڈ میں جو ہے 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، جو ایک اردو جریدے میں جو ہے رسالے میں انہوں نے جو ہے اس کے تعلق سے تفصیل لکھی تھی کہ انگلینڈ کے جو ساحل ہیں وہاں سے ایک کشتی نکلی اور کچھ مچھیرے یہی کام کرنے کے لیے نکلے تھے کہ جو ویل مچھلی ہے اس کا شکار کرنے کے لیے۔ تو بیچ گہرے سمندر میں جانے کے بعد وہ ان کو ویل مچھلی کا شکار کا موقع ملا تو انہوں نے جو ہے اس کو زخمی کیا، لیکن وہ زخمی کرتے کرتے یہ ہوا کہ ان کے ایک آدمی کو وہ مچھلی ان کی آنکھوں کے سامنے نگل لی، اور جو ہے وہ 60 گھنٹے تک تقریباً جو ہے مچھلی کے پیٹ ہی میں رہا، اور 2 دن کے بعد جب دیکھے تو وہ مچھلی جو ہے زخمی ہونے کی وجہ سے مر کر ساحل پر آ گئی تھی۔ تو وہ مچھلی کو جب وہ اٹھا کر نکالے اور اس کا پیٹ چاک کیے تو وہ انسان اس کے پیٹ کے اندر سے زندہ نکلا۔ یہ جو ہے واقعہ پیش آیا تھا تقریباً 100 سال پہلے، اور یہ تو معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے یونس علیہ السلام کو رکھے تھے، اور مچھلی کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ اس کو جو ہے میرے بندے کو احتیاط کے ساتھ پیٹ میں رکھے اور اس کو اپنی غذا نہ بنائے۔ تو یہ ویل مچھلی کا شاید تذکرہ ہو رہا ہے جس میں بڑی مچھلی کا بات آ رہی ہے، الحوت وہو ملیم، اور پھر وہ ملامت کرتے رہ گئے۔ فلولا انه كان من المسبحين، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک تسبیح سکھائی، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ انبیاء پارہ 17 میں جو ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو مچھلی والا کہا، ذُنُّون، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ وہ مچھلی والے نے غیظ و غضب کی حالت میں اور ناراض ہو کر اپنی قوم سے جب نکل کر چلا گیا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اس کی پکڑ نہیں پکڑیں گے، اور پھر اس نے اندھیریوں میں سے ہمیں پکارا تو ہم نے اسے نجات دی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت جو ہے سب لوگ جانتے ہیں، آیت کریمہ کے طور پر بھی جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے وحدانیت کو بیان کیا گیا کہ سوائے الہ تیرے جو ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ، اور تیری ذات پاک ہے تمام نقوص سے اور عیوب سے، اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے دعا مانگی، اللہ سے توبہ استغفار کیا،
اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین کہہ دیا گیا، یعنی یقیناً ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر جو ہے ان کو نجات دی اس سے۔ نہ صرف ان کو نجات دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے یہ بات واضح فرما دی کہ ایسا جو ہے یعنی جو بھی کرے گا آئندہ قیامت تک کا جو بھی مومن بندہ مجھ سے دعائیں مانگے گا اور جو ہے میری جو ہے استغفار کرے گا اور توبہ کرے گا اور تسبیح بیان کرے گا تو تسبیح کی برکت سے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اور میں اس کو اس کے ارادے میں کامیابی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ اس کے تعلق سے ایک حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی بھی جو ہے اپنی کسی حاجت کے لیے اللہ سے اس دعا کا واسطہ دے کر یہ دعا پڑھ کر جو ہے اگر دعا کرے گا تو یقیناً اس کی جو ہے حاجت پوری ہوگی۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے یہ بڑی اہمیت والی آیت ہے اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے، جیسا کہ یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا کہ وہ 3 اندھیریاں تھیں، ایک تو جو ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور ایک سمندر کا جو ہے جو اندھیرا جو گہرائیوں میں چلی گئی تھی اور جو ہے رات کا اندھیرا، یہ تمام اندھیریوں میں سے وہ اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا اور وہ تسبیح کی برکت سے ان کو باہر نکال دیا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بچا لیا اور ان کو نجات دی، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے، یہ ہماری تسبیح بیان نہیں کرتے تو بروز قیامت آنے تک کا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے، اور اگر ہماری وہ تسبیح نہیں کرتے ہوتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں ایک ساحل پر یعنی چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت نہایت ہی مزمحل اور ناتواں تھے۔ اس میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھیجا مچھلی کو کہ اب میرے بندے کو باہر نکال کر ڈال دو۔ اس میں جو بھی تفصیلات آئی ہے کہاں پر ڈالا گیا اور پھر ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سامان کیا تھا ان کی زندگی کے لیے، اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ انشاءاللہ آئندہ میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔